بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت امت مسلمہ میں دین کو زندہ کرنے اور عام مسلمانوں کو دین کے عملی نظام سے جوڑنے کی ایک عالمگیر تحریک ہے۔ اس محنت کی بنیاد 6 صفات پر ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 6 صفات کو تبلیغی 6 نمبر بھی کہتے ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے قبول کرنا۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ مسلمان مرد مسجدوں میں نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں اور مستورات گھروں میں۔ علم و ذکر، نمبر 3، علم و ذکر، دین کا ضروری علم حاصل کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ نمبر 4 پر ہے اکرام مسلم، ہر مسلمان کی عزت تکریم کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 5، اخلاص نیت، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ، دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی محنت میں عملی شرکت کرنا، یعنی خود دین کو سیکھنا اور دوسروں تک دین کی محنت کو لے کر جانا۔ دعوت و تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان، تو اللہ کا بندہ بن جا، دنیا کی غلامی چھوڑ کر آخرت کی فکر کر، نماز قائم کر، دین سیکھ اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے۔ تبلیغ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو بلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ محنت رنگ و نسل، زبان یا قوم کے فرق کے بغیر ہر انسان کے لیے ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محنت کا محنتی ہے۔ اس کا مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ جل شانہ کی غلامی میں ڈالنا اور ایک اللہ کا بندہ بنانا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کو آ کر یہی دعوت دیتے تھے کہ لوگوں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لوگوں کا رخ ڈالتے تھے اور دنیا سے آخرت کی طرف لوگوں کا رخ ڈالتے تھے، اور مال سے پلنے کا یقین نہیں بلکہ اعمال سے پلنے کا یقین لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت صرف مسجدوں یا مدارس تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک چلتی پھرتی دعوت ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، وہ دین کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یعنی نبیوں کا راستہ یہی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشن بھی یہی تھا اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ آج کا ہمارا مختصر بیان دعوت و تبلیغ پر تھا۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔